أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. آج کی یہ مجلس اسے استقبال کے بھی سمجھیں. محرم کے آستانے پہ ہیں اور یہ سارے مومنین مومنات مرحومین عزاداران سید الشہداء مولا حسین کی بارگاہ میں جن جن لوگوں نے بھی اپنی عقیدت، احترام، دامیں، درہمیں، سخنیں ہر عنوان کے تحت جنہوں نے پارٹیسپیشن کی ہے، ان سب کا ایصال ثواب ہے. اور ایک بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے مولا حسین کے عزاداروں کے لیے کہ اللہ ان کے نام میں ہمیشہ ہمیشہ چمک پیدا کرتا ہے. اور میں شکر گزار بھی ہوں اپنی بہن کا، مسز زہرا امیر زہرا رضوی. اللہ سبحانہ و تعالی انہیں جزائے خیر دے اور ان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام
جواب نصیب فرمائے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 ہے کہ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ لینا ہے۔ ہر ایک انسان کو موت کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ وہ انسان، وہ نفس کون سا ہے؟ جو بھی نفس ہے، مرد ہے تو وہ بھی موت کی آغوش میں جائے گا، عورت ہے تو اسے بھی مرنا ہے، امیر ہے، غریب ہے، شاہ ہے، گدھا ہے، مومن ہے، کافر ہے، منافق ہے۔ اس آیت نے سب کے لیے ایک ایسا دروازہ ہے موت کے جو سب کے لیے کھلنا ہے۔ یہ موت انسان کے لیے جس طرح امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ موت تمہارے پیشانی کے بالوں کے ساتھ باندھ دی گئی، کوئی انسان موت سے فرار نہیں کر سکتا۔ ہر ایک انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ دنیا میں انسان کبھی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ کوئی انسان اگر کہے کہ مجھے موت نہیں چاہیے، اس کے نہ چاہنے سے یہ نہیں ہو سکتا۔ کل شیء ہالک، ہر ایک انسان جائے گا، فنا ہوگی اس کی، اس دنیا سے چلا جائے گا، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور یہ موت کی مکمل فنا کا نام نہیں ہے، ایک نئی زندگی ہے، ایک نئی شمع ہے، ایک نئی انداز زندگی ہے، ایک نئے سلیقہ زندگی ہے، ایک نیا ردم ہے زندگی کا، اس کی طرف ایک انسان جا رہا ہے۔ جب ہر انسان نے مرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ ہے، اور اسی پہ آج ہماری گفتگو انشاءاللہ رہے گی کہ ہر ایک انسان جو بھی ہے کہ وہ اجل کا لقمہ بن جائے گا۔ لقمہ اجل بننا انسان جب بھی آیا ہے دنیا میں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری مسئولیت کیا ہے؟ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ ہم مرنے کے بعد ہم پھر بھی زندہ رہیں، مرنے کے بعد پھر بھی ہمارا نام زندہ رہے، ہمارا کام زندہ رہے، ہماری حیثیت زندہ رہے، ہمارا شرف زندہ رہے۔ کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے؟ ذمہ داری کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے کہ ہماری نجات کا سامان پیدا ہو جائے، ہمارے لیے فلاح آ جائے، ہمارے لیے سالویشن آ جائے؟ بس 4 کام کرنے ہیں۔ 4 کام کریں گے، ہماری نجات بھی ہے، ہماری حیات بھی ہے، ہماری زندگی بھی ہے، اور ہم آئندہ کے لیے یہ موت کے جو مخمصہ ہے ہمارے اوپر سوار رہتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، مناظر کیا ہوں گے، حالات کیا ہوں گے؟ حالات بالکل وہی ہوں گے اگر ہم اس دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بو گے ایسا کاٹو گے، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہماری نجات ہو، ہماری حیات ہو؟ اسی آیت کے آخر دوسری جو آیتیں ہیں، 2 آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59 سورہ عنکبوت کے 4 ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں، 4 ہمیں چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جو ہماری حیات کا، جو ہماری زندگی کا، جو ہماری نجات کا باعث بنتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نجات ہو، حیات ہو، زندگی کی بقا چاہتے ہیں، نام کی، اپنے کاموں کی، اپنی حیثیت کی، اپنے شرف کی، اپنی کرامت کی، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات
لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ اجر العامل. کیا خوبصورت انداز کے ساتھ فرمایا جن لوگوں نے ایمان لایا ہے اور جن لوگوں نے اچھے عمل کیے. ایمان لایا ہے، اچھے عمل کیے، اور جو الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، صبر بھی کرتے ہیں اور توکل بھی کرتے ہیں. تو چار چیزیں ہوں گی انسان کی نجات کے لیے اور انسان کی زندگی کی کامیابی کے لیے، سلویشن کے لیے، فلاح کے لیے، صلاح کے لیے چار کام کرنے ہوں گے. سب سے پہلا ہے ایمان کا، دوسرے نمبر پہ عمل صالح ہے، تیسرے نمبر پہ صبر ہے، اور چوتھے نمبر پہ توکل. ایمان اصل میں سارے عقائد کا مجموعہ بن جایا کرتا ہے. جتنے بھی عقائد ہیں، معارف ہیں، سب کے مجموعہ کا نام ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ اعتقاد بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان. یہ تعریف ہے ایمان. ایمان کی تعریف یہ ہے کہ تصدیق قلبی ہونی چاہیے، دل میں کسی قسم کی کوئی خلش نہ ہو، پریشانی نہ ہو، پشیمانی نہ ہو، شک نہ ہو، شبہ نہ ہو. سب سے پہلی چیز یہ یقین ہے، اعتقاد ہونا چاہیے ان سے. اعتقاد قلبی ہے اپنے اللہ کے اوپر، نبی کے اوپر، علی کے اوپر پورے کا پورا اعتقاد ہے. اللہ کی عدالت کے اوپر، اللہ کی نبوت کے اوپر، اس کی امامت اور معاد اور قیامت کے اوپر، نظریہ شفاعت کے اوپر، نظریہ توسل، اللہ کے ملائکہ کے اوپر، کتب آسمانی کے اوپر. کہ اللہ نے 104 کتابیں نازل کی، چاروں کتابوں کا خلاصہ. اتنا ہی انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے، اس کی طرف سے ہدایت ہے. 104 کتابیں جو نازل کی، چاروں میں خلاصہ کر دیا. 104 کو چاروں میں بدل دیا. 104 کتابوں کا خلاصہ 4 کتابوں میں ہے. تورات میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، قرآن میں ہے. اور چاروں کتابوں کا خلاصہ قرآن میں کر دیا ہے. اور قرآن کے سارے معارف کو سورہ فاتحۃ الکتاب میں کر دیا. سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کر دیا ہے. بسم اللہ کا خلاصہ بھائی بسم اللہ میں کر دیا ہے. اور فرماتے ہیں میرے مولا اور آقا انا نقطۃ تحت الباب، اس با کے نیچے جو نقطہ ہے میں علی ابن ابی طالب. اعتقاد انسان، آئیڈیالوجی انسان. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ والذین آمنوا، ایمان ہونا چاہیے. ایمان اگر چاہتا ہے انسان کامیابی ملے، موت کی سرخرو ہونا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں سعادت کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ ایمان لے کے آئے. ایمان کے ساتھ پھر دوسرا کیا ہے؟ عمل صالح ہے. یعنی اگر انسان کہے میں بہت بڑا مومن ہوں اور اس کا عمل ہی نہ ہو، پھر تو کوئی فائدہ نہیں. اور مومن کیسا ہے؟ کہ جس میں عمل ہی نہیں ہے. اور عمل کیسا ہے؟ کہ جس میں ایمان ہی نہیں. یہ دونوں بھائی ہیں. ایمان اور عمل صالح دونوں بھائی ہیں. ایمان اور عمل صالح میں بہت زیادہ فرینڈشپ ہے. یہ دونوں اسی وجہ سے احادیث میں ان کو کہا گیا رفیقان. ایمان اور عمل یہ دونوں کیا ہیں؟ رفیقان. یہ دونوں دوست ہیں، لا یفترقان. اگر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا تو عمل صالح بھی ہوگا. عمل صالح صحیح معنوں میں ہوگا تو اس میں ایمان بھی ہوگا. یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. اگر ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے، اگر کوئی انسان ایمان کا دعویٰ کرے اور اس میں عمل صالح نہ ہو تو سمجھے کہ اپنے ایمان کی خبر لے اس کا ایمان کیسا ہے.
اگر کسی میں عمل صالح کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے، دعوے دار بن جاتا ہے عمل صالح، اور اس میں ایمان نہیں ہوتا ہے، تو اس کو عمل صالح کے بارے میں خبر لینی چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوتے، دونوں ساتھی ہیں، بہت ان کی دے آر ویری ویری گڈ اینڈ بیسٹ فرینڈ، دونوں ایمان فیتھ اینڈ عمل صالح مینز گڈ ڈیڈس، یہ دونوں کیا ہیں آپس میں۔ عمل صالح کے سلسلے میں عمل صالح کیسے بنتا ہے؟ عمل صالح کی سب سے بڑی 3 خصوصیات ہیں عمل صالح۔ ویسے تو اگر عمل صالح کی حد و حدود تو انسان معین بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے نماز سے لے کے، روزے سے لے کے، حج سے لے کے، زکوٰۃ، خمس، جہاد، سارے جتنے بھی فروعات ہیں، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، وہاں سے لے کے اچھی اخلاقیات، احکام کے اوپر عمل۔ اگر آپ کوئی انسان روڈ کے اوپر پڑا ہوا کیلے کا چھلکا اس کو بھی اٹھاتا ہے تو یہ بھی عمل صالح میں شمار ہوتا ہے، بہت بڑا مقام کی۔ اگر کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے رستے میں اس کے بھی اٹھاتا ہے تاکہ دکھی انسانیت کی، انسانوں کو محفوظ رکھا جائے، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ یہ بھی روڑے پڑے ہوئے ہیں، کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کوئی شد ہے، کوئی راستہ بند ہے، یہ ساری چیزیں۔ کوئی بیمار ہے، بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، کوئی انسان کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے، تو یہ سارے کیا ہیں؟ سارے سب عمل صالح۔ لیکن عمل صالح کی جو خصوصیات ہیں، خصوصیات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عمل صالح میں 3 خصوصیات ہیں، 3 خصوصیات کو دیکھنا ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ عمل اچھا ہونا چاہیے، وہ عمل جس کو انجام دے رہا ہے وہ عمل ٹھیک ہونا چاہیے، جس کو ہمارے ہاں اپنی اصطلاح میں حسن فعلی کہتے ہیں۔ حسن فعلی اس میں ہونا چاہیے۔ حسن فعلی سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ کام جو انجام دے رہا ہے وہ اچھا ہے، صالح بننے کے لیے وہ کام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر انسان چوری کرتا ہے اور اس سے لوگوں میں اس کو تقسیم کر دیتا ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے، وہ عمل صالح نہیں۔ یہ پرسیپشن غلط ہے، ہم نے انفاق کر دیا۔ نہیں، انفاق کسی کی اپنے، انفاق اپنے مال سے ہوتا ہے، انفاق دوسرے کے مال سے نہیں ہوتا۔ کام تو اچھا کیا، غریبوں کو دے دیا، فقیروں کو دے دیا۔ وہ نہیں تھا ایک شخص جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں اس نے ادھر سے سیب چرائے، ادھر سے اور فروٹ چرایا، اس کے بعد 4 دانے ایک یتیم کو دے دیا، غریب کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، ایک کسی اور محتاج کو دے دیا۔ تو امام نے فرمایا یہ کیا کر دیا تم نے؟ کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ فرمایا پڑھا ہے۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ کہا کہ قرآن میں نہیں ہے کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے اللہ اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا اس کو اجر دیتا ہے۔ ہاں ہاں بالکل ہے۔ تو اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس گناہ کو 1 برابر اس کا سزا ہوتی ہے، یعنی گناہ کے لیے، اس سیئہ کے لیے اس کا سزا 1 گنا ہے، اچھائی کا جو اجر ہے وہ 10 گنا ہے۔ تو میں نے گویا 4 چوریاں کی نا، تو 4 اس میں خطیہ میرے لیے لکھے جائیں گے، گناہ لکھے جائیں گے، سیئہ لکھے جائیں گے۔ لیکن دوسری طرح سے میں نے یتیم کو، مسکین کو، فقیر کو، محتاج کو، تو 40 مجھے ثواب ملیں گے۔ 40 میں سے 4 کو نکال دیا جائے، مائنس کر دیا جائے تو کتنے باقی رہتے ہیں؟
فرمایا یہی بدبختی ہے انسان کی سوچ میں. اللہ ایک نیکی کا بدلے میں اسے 10 نیکیاں دیتا ہے. یہ اسے دیتا ہے جو اپنے مال سے خرچ کرتا، نہ چوری کر کے، نہ ڈاکہ مار کے. بس کہے کہ ہاں جی یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ مال ہے اور یہ سارے کا سارا ہم اس کو مجلس کے اوپر لگا دیں گے. نہیں، مجلس کے اوپر نہیں لگ سکتا اس وجہ سے کہ تمہارا مال ہی نہیں ہے، وہ مال نہیں ہے. نہیں غریبوں مسکینوں کو دے دیں گے، نہیں تمہارا مال ہی نہیں، اس کو کوئی انسان کو اجر نہیں. وہ تو الٹا وبال ہے، وہ الٹی سزا ہے. یہ کیا ہے؟ پرسیپشن جب غلط ہوتی ہے. عمل کیا ہے؟ صالح ہونا چاہیے، عمل وہ ٹھیک ہونا چاہیے. اگر ایک انسان کہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کسی کی غیبت کرے تو اس کا تھوڑا ہوتا ہے، اس کو اجر تھوڑا بسم اللہ کا ملتا ہے، اس کا اجر نہیں ملتا. لہذا سب سے پہلی شرط یہ ہے عمل صالح کے لیے کہ وہ کام اچھا ہونا چاہیے، کام نیک ہونا چاہیے، کام میں حسن ہونا چاہیے. ایسا کام ہونا چاہیے جسے اللہ پسند کرے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنے، اللہ کے توسل کا ذریعہ بنے. پہلی یہ. دوسری اس میں خصوصیت اور شرط یہ ہے کہ اس میں حسن فاعلی بھی ہونا چاہیے. یعنی ایک دفعہ کام بہت اچھا ہوتا ہے لیکن کام کرنے والا ہے حسن فاعلی، یعنی جو انجام دے رہا ہے اس عمل صالح کو، وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اگر وہ شو آف کے لیے کام کر رہا ہے، اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے، اگر وہ بے دینی کے لیے کام کر رہا ہے، اگر اس کا اعتقاد خدا اور خدا کے رسول پہ ہے ہی نہیں ہے، یا اس میں ایمان ہی نہیں ہے، یا وہ خالصتاً لوجہ اللہ نہیں کر رہا ہے، اس کی نیت خالص نہیں ہے، تب بھی اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. یعنی کام بھی اچھا ہونا چاہیے، کام بھی نیک ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے. کام کرنے والا بہت زیادہ ہیں، جو انوینشنز ہوئی ہیں، بہت زیادہ ایجادات ہوئی ہیں، ممکن ہے میں بھی نان مسلم، یعنی وہ لوگ ہیں کہ مے بی دے آر not believing in God, maybe they are atheist. ممکن ہے بعض لوگ دہریے ہوں، بعض لوگ جو ہے نا وہ نان مسلم ہوں، بعض لوگ ایسے ہوں کہ جن کا خدا کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے، رسول کے اوپر ایمان نہیں. وہ ان ساری وہ ممکن ہے مادہ پرست ہوں، مٹیریلزم کا گرفتار ہوں. کیا ان کو اجر دیا جائے گا؟ ایون they are Muslim but they are doing their show off. مسلمان ہیں لیکن کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، شو آف کے لیے، ریا کے لیے، غرور تکبر کے لیے، شہرت کے لیے، نیم و فیم کے لیے. کیا اس کو اجر ملے گا؟ یا اچھا کام کر کے دوسروں کو آزار و اذیت پہنچا رہے ہیں. یعنی یہ لا تبطلوا صدقاتکم، لا تبطلوا صدقات بالمن والعطا. لوگوں کو اذیت پہنچا کے، لوگوں کو حق جتا کے، زبان درازی کر کے تم چاہتے ہو اس میں صدقہ تو باطل ہو گیا. یعنی دوسری شرط یہ ہے عمل صالح کے لیے. عمل صالح کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فقط اور فقط اللہ کی خاطر ہو. اگر انسان بڑا سا ہاسپٹل بنا دے، لائبریری بنا دے، مدرسہ بنا دے، سکول بنا دے، حسینیہ بنا دے، کنویں کھدوا دے، ممکن ہے کہ ایک خدا کو مانتا ہی نہیں ہو یہ سارے کام کرے. ممکن ہے میں ابھی یہ کہتا ہوں کہ یہ فرض کیا کہ ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں، یہ گھر گھر تک پہنچ رہی ہے،
اس کی ایجاد کرنے والا ایک ایسا شخص ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا. اب دیکھیں لوگ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. وہ تو نہیں مانتا تھا لیکن جن کے ہاں آواز آ رہی ہے وہ مانتے ہیں. خدا کو نہیں مانتا تھا, ہاسپٹل بنا دیا اس نے. لوگ خدا وہ تو نہیں مانتا تھا لیکن وہ ماننے والے بھی آتے ہیں, اپنا علاج کراتے ہیں, ان کو فائدہ بھی ملتا ہے, وہ شفا بھی ملتی ہے, اور کتنے اچھے کام ہو رہے ہیں وہاں کے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ دنیا میں یہی چیز تلافی کر دیتا ہے. اللہ ان کے ناموں کے سلسلے میں, ان کے نیم فیم کی وجہ سے, ان کی شہرت کی وجہ سے, حتیٰ مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو جو ہے نا وہ یاد کرتے رہتے ہیں, اس کا نام زندہ رہتا ہے. لیکن آخرت کے ٹائم پہ اس کو اجر اس وجہ سے نہیں ملتا ہے کیونکہ جس نے اجر دینا ہے وہ اسے مانتا ہی نہیں. جب اسے مانتا ہی نہیں تھا تو وہ اجر کیا دے گا؟ جس نے اجر دینا ہے نہ اس کو جانتا تھا, نہ اس کو پہچانتا تھا, نہ اس کو مانتا تھا, تو پھر اجر کون دے گا؟ کمزوری کوتاہیاں ہر ایک انسان میں ہوتی. اگر جانتا ہوتا, مانتا ہوتا, ممکن اس میں کئی کمزوریاں رہ گئی ہوں, وہ اجر سے محروم نہیں رہتا. لیکن جو مانتا ہی نہیں ہے, جس کا ایمان ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے اجر لے گا؟ اس وجہ سے کہ جس نے اجر دینا ہے یہ اسے مانتا ہی نہیں. لہذا اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے آخرت میں کچھ ملنے والا. آخرت میں مسلمان بھی ہے, اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا اگر وہ دنیا کی ریا کی خاطر, دکھلاوے کی خاطر, شو آف کی خاطر, دوسروں کو دکھ پہنچا کے, غرور تکبر کی خاطر اگر یہ کام کرتا ہوں, اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا. اس وجہ سے کہ جس کے لیے کام کیا ہے, اس نے اگر کام کیا ہے نیم اینڈ فیم کے لیے تو ان سے لے لے. اگر فرض کیا کسی نے حج کیا ہے تاکہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں, قیامت کے دن وہ کہتا رہے میں فلاں گروپ کے ساتھ گیا تھا, فلاں کاروان کے ساتھ گیا تھا, فلاں مولانا صاحب کے ساتھ گیا تھا, فلاں گروپ کے ساتھ گیا تھا. اللہ کہے گا ٹھیک ہے تو گیا ہے, لیکن کس کے لیے گیا تھا؟ خدا کے لیے گیا تھا یا بندوں کے لیے گیا تھا؟ اگر تم دنیا کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے حاجی صاحب کہیں تو 20-30 سال تو تمہیں لوگ حاجی صاحب کہتے رہے, تو ان سے لے لو آج. یہ دوسری چیز ہے. تیسری شرط یہ ہے حسن, یہ جو حسن عمل ہے, عمل صالح. پہلی شرط کیا ہے؟ کام اچھا ہونا چاہیے. دوسری شرط کیا ہے؟ کام کرنے والا بھی خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے. تیسری اس میں شرط یہ ہے کہ کام بھی اچھا تھا, کام کرنے والا بھی اچھا تھا, اس کی نیت بھی بہت اچھی تھی, سب چیزیں تھیں, سب چیزیں اس میں جتنی خصوصیات تھیں. لیکن ایک چیز کیا کی ہے اس نے عمل کو باطل کر دیا ہے. اس نے اتنی دفعہ لوگوں کو آزار اور اذیت اور اپنے کام سے لی ہے. 16 مرتبہ قرآن میں لفظ حبط آیا ہے. تم عمل کرتے ہو, اس عمل کو حبط نہ کرو, حبط نہ کرو. لیکن ممکن ہے کہ ایک انسان مسلمان ہے, اچھا عمل بھی کر رہا ہے, لیکن کیا ہے, بعض ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے اس کا عمل, مثلا وہ لوگ جنہوں نے خدا اور خدا کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے, لعنہم اللہ, اللہ کی ان پہ لعنت بھی ہے اور ان کے اعمال بھی حبط ہو جائیں گے. ممکن ہے کہ ایک مسلمان ہو, اچھا عمل بھی کرتا ہو, لیکن وہ کیا کرتے؟ کیوں فرمایا کہ میرے رسول کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو, اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو, ورنہ میں تمہارے اعمال حبط کر لوں گا, تمہارے اعمال حبط ہو جائیں. کیوں فرمایا کہ یہ لوگ کہ جو ہماری نشانیوں کی تکذیب کرتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, ایسا نہیں ہے,
مسلمان ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن خدا کو بھی مانتے ہیں، خدا کے رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن ولایت کو نہیں مانتے. اس کے اعمال کیا ہیں؟ ہبط ہو جائیں گے. یعنی تیسری شرط یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اعمال کو باطل نہ کرے. عمل تو اس نے بہت اچھا انجام دے دی. اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کرتا ہے، کہتا ہے نا سبحان اللہ، تو اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتے. 2 دفعہ کہتا ہے ایک اور بار. یہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ تھا، ہم تو پھر ہمارے تو قیامت کے دن باغات ہی باغات ہوں. فرمایا ہاں، باغات لگاتے بھی بہت ہو، جلاتے بھی بہت. جب انسان غیبت کرتا ہے، تہمت باندھتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ اس عمل کو، اس کو ہبط کر دیتا ہے، اس کو ضائع کر دیتا ہے. تو 3 شرطیں کیا ہیں؟ کتنی چیزیں؟ بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں. شیطان نے تھوڑے عمل کیے تھے. شیطان نے 6000 سال تک تو اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن کیا کیا اس نے؟ تکبر کر کے اپنے سارے اعمال کو ضائع کر دیا. سب عمل کان لم یکن شیئا مذکورا، کچھ نہیں، سب کے سب تباہ اور برباد، کچھ بھی نہیں تھا. ٹوٹل جو ہے نا وہ پرماننٹ ڈیلیٹ ہو گئے. بہت سارے ہیں، کس کس کی میں آپ کو مثال دوں. بلعم باعور کی دیکھیں، آپ جو ہے وہ برزیزہ عابد کی دیکھیں، جو مستجاب الدعویٰ ہے، جو دعا کرتا ہے اللہ کے ہاں قبول ہوتی. لیکن ایک دفعہ شیطان مختلف طریقوں کے ساتھ، جب انسان تکبر کرتا ہے، جب انسان غرور کرتا ہے، جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ کا شریک بنا دیتا ہے، جب انسان طاغوتوں کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اللہ اس کے اعمال کو ہبط کر دیتا ہے. اور یہ دیکھ نہیں رہے ہو آج کل سارے حالات. اس وقت کل کفر کا جو نمائندہ ہے، کل ایمان کے نمائندے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. اس دوران بھی جو حمایت کرتا ہے کل ایمان کے نمائندے کی، اللہ اس کے اعمال میں تجلی پیدا کرتا ہے. اس وقت پورے کا پورا جو سیناریو ہے مڈل ایسٹ کا، مشرق وسطیٰ کا، بدل رہا ہے. طاقت کی ٹرانزیشن ہو رہی. اس وقت تحول، اس وقت یہ انقلاب پورا کا پورا. اور بہت بڑی غلطی کی ہے انہوں نے، صہیونیوں نے حملہ کر کے ایران کے اوپر بہت بڑی غلطی کی. اور یہ نہیں سمجھتے ہیں اصل میں ان کی مس کیلکولیشن جتنی کہا جائے، لیکن ان کے تخمینے ہمیشہ غلط رہے، ان کے انداز ہمیشہ غلط رہے، ان کے سلیقے ہمیشہ غلط رہے. جتنی بھی یہ ایروگنٹ پاورز ہیں، یہ طاغوتی طاقتیں جتنی بھی ہیں، ان کے ہمیشہ مس کیلکولیشن رہی ہے، ہمیشہ انداز غلط رہے. میں اب آپ کو کہتا ہوں کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ایران ان کے مقابلے میں گھٹنے ٹیکے. کبھی نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے یہ مینٹالٹی کو نہیں سمجھتے، ذہنیت کو نہیں سمجھتے. کبھی نہیں، وہ سارے کے سارے ختم بھی ہو جائیں تب بھی کبھی گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، کبھی اپنی ہار نہیں مانیں، کبھی ان کے مقابلے میں سر نہیں جھکائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ ایک ہی ہے، اس کی وجہ کربلا ہے. کربلا نے ہمیشہ یہ بتا دیا ہے کہ طاغوت کے سامنے سر جھک نہیں سکتا ہے، سر کٹ سکتا ہے. یہ ہے آئیڈیالوجی. یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ آئیڈیالوجی کو نہیں سمجھتے. یہ سمجھتے ہیں ہر چیز طاقت سے حل ہوتی ہے،
اور وہ اس کا ٹرمپ کا کتنا ہی بڑی گستاخی ہے کہ وہ اس طرح کے بیانات دے کہ کتنی غیر بڑی ذمہ داری ایک ملک کا جو ہے اتنے بڑے ملک کا کتنی بڑی غیر ذمہ دارانہ جو ہے نا گفتگو راہبر کے متعلق ہم مار دیں تو وہ مارنے سے کون ڈرتا ہے؟ وہ تو شہادت کے پیاسے ہوتے ہیں، انہوں نے تو سال ہر سال شہادت کی تمناؤں میں گزارے ہوتے ہیں، بہت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یہی چیز ہوتی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ مس کیلکولیشن کرتے ہیں، تخمینے غلط ہیں، اندازے غلط ہیں، آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں ہر چیز طاقت ہی سے حل ہوتی ہے۔ مائٹ از رائٹ نہیں ہوا کرتا ہے، رائٹ از مائٹ، رائٹ از مائٹ۔ کربلا نے یہی بتا دیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے تم اور ڈٹ جانا ہے۔ کبھی کسی زمانے کے یزید کے سامنے، کسی یزید کے سامنے سر جھک نہیں سکتا ہے، سر کٹ سکتا ہے۔ بچے قربان ہو گئے حق کی خاطر، پورا گھر اجڑ گیا حق کی خاطر۔ آج 2 بچوں کا حضرت رقیہ کے گھر جو اجڑا ہے نا، بچی تو وہاں شہید ہو گئی جب شام غریبہ ہوئی۔ حضرت مسلم نے 9 بڑی قربانیاں دی، بچی قربان ہوئی جب شام غریبہ ہوئی اور مائیں بچوں کو سنبھال نہ سکی۔ جب بچوں کو تلاش کیا گیا، کہا کہ حضرت مسلم کی بچی نظر نہیں آ رہی، عاتقہ جن کا نام لکھا ہے، تلاش کیا بچی کو، ایک جگہ دیکھا جن کے سینے پہ گھوڑوں کے سموں کے نشان، اور بچی شہید ہو گئی۔ 2 بچے اور کوفہ میں رہ گئے، ایک محمد ہے، ایک ابراہیم ہے۔ محمد بڑا شہزادہ ہے حضرت مسلم، ابراہیم چھوٹا ہے۔ ایک دفعہ مشکور دروغہ کہ جسے ابن زیاد کی طرف سے حکم تھا، نہ کھانا صحیح دینا، نہ پانی صحیح، 8 پہر میں 1 روٹی، ایک گلاس پانی۔ ایک دفعہ شہزادوں نے کہا کہ ہم دروغے سے پوچھیں، اتعرف محمد المصطفیٰ، تم جانتے ہو محمد مصطفیٰ کو؟ کہا کیوں نہیں جانتا، وہ تو میرے نبی ہے۔ اتعرف علی ابن ابی طالب، کہا میں کیوں نہیں جانتا ہوں، وہ تو میرے امام ہیں۔ میں اچھا تم نبی کو بھی جانتے ہو، علی کو بھی جانتے ہو، تو ہم تو علی کے نواسے ہیں۔ ایک کوفہ جہاں پہ علی کی حکومت رہی، ایک کوفہ جہاں پہ دارالحکومت رہا ہے میرے مولا کا، ان کے نواسے یہاں کوفہ میں قید میں ہیں، سختی میں ہیں، اور جب سختیاں زیادہ ہوتی ہیں بڑے بڑے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، یہ تو ہیں ہی بچے۔ کہا کہ مجھے قدموں پہ ہاتھ رکھا، شہزادوں کو بوسہ دیا کہ خدا مجھے یتیمان ہیں آل محمد پہ ظلم کی کبھی توفیق نہ دے۔ اس سامنے قافلہ جا رہا ہے مدینہ کی طرف، میرا جو کچھ ہوگا ہوگا، تم چلے جاؤ وہاں پہ۔ شہزادے رات کا ٹائم، مگر رستہ جو گم ہوا، صبح ہو گئی، ایک جگہ پہ آ گئے جہاں باغ تھا اور ایک تالاب تھا، ایک درخت پہ چڑھ گئے۔ ایک حبشی خاتون پانی لینے کے لیے جب آئی، دیکھا 2 چاند سے چہرے، کہا تم کون ہو؟ ہم وہی ہیں زمانہ جن کا دشمن۔ کہا ہماری مالکہ بڑی محبہ ہے اہل بیت، وہ تمہارا بڑا خیال رکھی گئی، گھر لے گئی۔ مالکہ کو پتہ چلا، بہت خوش ہوئی، فاخرہ لباس دیا، اہتمام کیا، آرام کا۔ شہزادے دونوں ایسے میں رات کے وقت اس کا شوہر، جس کا نام تاریخ نے حارث لکھا ہے،
وہ ملعون آیا، کہا تھکا ہارا ہوا، کہا کہاں؟ کہا کہ مشکور نے مسلم ابن عقیل کے دونوں بیٹوں کو چھوڑ دیا ہے، دونوں شہزادے۔ میں سارا دن تلاش کرتا رہا۔ کہا تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کے نبی کی اطرت کو تم ظلم کرنے کے لیے چند سکوں کی خاطر ایسے میں۔ اب رات کا ہنگام تھا، کیا ہو گیا؟ بچوں نے خواب دیکھا، بڑے شہزادے نے خواب دیکھا کہ پیغمبر اسلام ہے، پیغمبر اسلام امیر المومنین ہے۔ کہا ہمارے نانا بھی موجود ہیں، حضور بھی موجود ہیں، بابا مسلم بھی موجود ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں مسلم اپنے بچوں کو کہاں چھوڑ کے آ گئے؟ بابا نے کہا کل وہ ہمارے پاس پہنچ جائیں گے۔ چھوٹے شہزادے نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ دونوں شہزادوں کو یقین ہو گیا کہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے۔ گلے میں ہائے دونوں باہیں ڈالی، دونوں شہزادوں نے گریہ جب شروع کیا۔ اس ملعون کو جب پتہ چلا حارث کو، اس نے کہا ہمارے گھر میں کون ہے؟ خاتون نے بہت کہا ہمسائے کے بچے ہوں گے، لیکن یہ وہیں آیا جہاں پہ شہزادے آرام کر رہے تھے۔ اس نے چوٹیوں سے پکڑا، اس کے بعد کہا کہ من انتم، تم دونوں کون ہو؟ کہا کہ نحن اضیافک، ہم تو تمہارے مہمان ہیں، من ولد مسلم ابن عقیل، مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ تاریخ میں بعض ملتا ہے کہ اس نے ایک ستون کے ساتھ ساری رات شہزادوں کو باندھے رکھا۔ صبح کا جب وقت آیا اس نے کیا کیا؟ اب اس کی بیوی کیا کر رہی تھی؟ فریادیں کر رہی تھی، ان شہزادوں کو نہ لے جائیں، یہ ماں سے دور ہیں، ان کو نہ لے جائیں، یہ آل نبی کے ہاں بیٹے ہیں، ان کو نہ لے کے جاؤ، یہ تو ہمارے مہمان ہیں۔ جب کہتے ہیں وہ لے گیا نہر فرات کے قریب پہنچا، شہزادوں نے کہا اس طرح کرو ہمیں زندہ لے جاؤ، ابن زیاد کے بعد وہ خود فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا پھر ہمارے ماموں کے پاس لے چلو، وہ تمہیں اس سے زیادہ جتنا تجھے انعام دیا جائے اس سے زیادہ تمہیں مال دے دیں گے۔ جب یہ بھی نہیں مانا، کہا تیسری یہ ہے کہ بازار میں لے جا کے ہمیں غلاموں کی طرح بیچ دو۔ جب یہ بھی نہیں مانا تو اس کے بعد شہزادوں نے کہا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی دی جائے۔ شہزادوں نے وضو کر کے جو نماز، بڑے شہزادے نے 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی۔ ان کا جب سر قلم ہوا، سر تن سے جدا ہوا، اس ملعون نے سر کو فرات میں پھینکا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ سر انتظار میں تھا اپنے چھوٹے بھائی کا۔ سر کو کہتے ہیں کہ جب اس نے جہاں بدن کو جب فرات میں پھینکا، آپ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہو گیا؟ فرات میں اب یہ لاش تیرنے لگی۔ جب چھوٹے شہزادے کا سر قلم ہوا اور اس نے تھیلے میں رکھا، اب جب بدن کو فرات میں پھینکا، دونوں کہتے ہیں کہ یہ لاشیں بغل گیر ہوئیں اور زیر آب چلی گئیں۔ جب کہتے ہیں نا، تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ ملعون لے گیا ابن زیاد کے پاس، ابن زیاد نے دیکھا، کہتے ہیں جتنا بھی بڑا سفاک تھا، لیکن کہتے ہیں اپنی کرسی سے 3 مرتبہ اٹھا۔ کہا کہ تو نے کس طرح قتل کیا؟ ابھی تو تازہ بوندیں اس گلو اقدس کے ساتھ ہیں، کیا کیا ہے تم نے؟ کہا کہ یہ میں مسلم ابن عقیل کے بچوں کو۔ کہا کہ انہوں نے کیا کہا تھا تجھے؟ انہوں نے کہا تھا ابن زیاد کے پاس لے جاؤ زندہ۔ کہا کہ اگر تم زندہ لے کر آتے تو میں تمہیں دگنا انعام دیتا۔ کہا اور کیا کہا؟ کہا کہ ہمیں بازار میں بیچ دو۔ کہا اور کیا کہا؟ کہا کہ اسی طرح مجھے مدینہ میں لے چلو، ماموں کے پاس لے چلو، وہ تمہیں زیادہ انعام دیں گے۔ کہا کہ بس اتنا بتا دو کہ یہ شہزادوں کی زلفیں کیوں ٹوٹی ہوئی ہے، ان کے چہروں پہ نیلگون نشان کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب وہ ظالم کہتا ہے جب یہ مجھ سے
تمنا کرتے تھے، درخواست کرتے تھے رحم کی، تو میں تماچے مارتا تھا، ہائے ان کی چوٹیوں کو پکڑتا تھا، یہ ٹوٹے ہوئے بال اس وجہ سے ہے۔ سارے کا سارا مجمع، خود ابن زیاد گریہ کر رہا ہے، سارے کا سارا مجمع آہو بکا ہو رہی ہے۔ یاد رکھو یتیم کی آواز عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ نے بھی اسے انہی یتیموں کے صدقے میں واصل جہنم کیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ خدایا یہ ہماری مختصر سی عبادت اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمیں اپنے خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ عزاداران سید الشہداء جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، پروردگار آج کی مجلس کا ثواب ان کے نام اعمال میں ودیعت فرما۔ مہربان ہدایت مرحومین اور آج تک جو ہدایت کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور ہدایت کی دام میں درہم میں سخن مدد کرتے رہے ہیں اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، پروردگار آج کی مجلس کا ثواب ان کے نام اعمال میں عنایت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم تعبود کو نابود فرما، مولا امام زمان خطب عالم مکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد۔